اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قاعدۃ المجہول ثبوتہ لشیء عند السامع فی اعتقاد المتکلم یجعل خبرا ویؤخر وذلك الشیء المعلوم یجعل مبتدا ویقدم ولا يعدل عن ذلك فی الغالب الی آخرہ۔ ہماری بحث آج اس قاعدے میں ہے۔ یہ قاعدہ اس کو آپ یوں جو ہے عنوان دے سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان فرق۔ اس قاعدے میں آپ مبتدا اور خبر کے درمیان فرق ہے وہ واضح کریں گے، یعنی آپ نے کس کو مبتدا پڑھنا ہے، کس کو خبر پڑھنا ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان فرق کیا ہے، اس کو آج اس قاعدے نے ہمیں بتانا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو چیز مجہول ہو، معلوم نہ ہو، کہاں؟ سامع کے ہاں، متکلم کے اعتقاد کے مطابق، تو اس کو خبر قرار دیں گے۔ یعنی میں اگر متکلم ہوں تو میں کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں جو جانتا ہوں وہ سامع نہیں جانتا، مخاطب نہیں جانتا جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جو نہیں جانتے ہیں، میں تو چلے جانے یا نہ جانے، لیکن میرے جاننا ضروری ہے، لیکن اس کے یعنی مخاطب کے لیے جو چیز معلوم نہ ہو اس کو خبر قرار دینا ہے۔ یہاں پر مثالیں دے رہے ہیں۔ مثلاً میں زید کو جانتا ہوں کہ زید ایک عالم فقیہ ہے، مجتہد ہے، لیکن میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ سامع اس زید کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو کیا کرنا ہے؟ میں نے اس زید کو خبر قرار دینا ہے ایک۔ اور اسی طرح یا جو ہے یعنی جو چیز مراد یہاں پر یہ ہے، جو چیز مثلا نہ جانتے ہو اس کو خبر، مجہول کو خبر ہمیشہ جو متکلم جو ہے اس کو خبر قرار دیں گے سامع کے لیے، اور جو چیز جانیں گے، جانے ہوئے ہیں، معلوم ہے، اس کو مبتدا قرار دینا ہے۔ یہ اس کا اصل مین ہدف ہے۔ اور اس میں جو ہے مثالیں دیے ہوئے ہیں۔ جو چیز خبر قرار دینا ہے تو یہ خبر جو ہے کبھی جو چیز آپ جانتے ہیں وہی مبتدا بھی ہو سکتے ہیں، وہی خبر بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا مبتدا بھی ہونا جائز ہے، ایک چیز کا خبر ہونا بھی جائز ہے۔ یہ نہیں کہیں کہ مثلا زید پہلے مثال میں مبتدا ہے تو دوسرے میں خبر ہو، دوسرے میں خبر ہے تو پہلے میں مبتدا ہونا چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیشہ یہ سامع پر ڈیپینڈ ہے۔ سامع جو چیز نہیں جانتا اس کو خبر قرار دینا ہے، چاہے متکلم جو ہے اس کو چاہے وہ اسم اور ذات کے حوالے سے ہو یا اس کی صفات کے حوالے سے ہو، جو بھی چیز نہیں جانتے اس کو خبر قرار دینا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ مثال جو ہے جب تطبیق کریں گے اس میں اور واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم اس قاعدے کی تطبیق کریں گے۔ قاعدۃ، یہاں پر ایک قاعدہ ہے، اس میں آپ لکھ کے رکھیں الفرق بین المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے درمیان فرق کرنے والا ایک قاعدہ۔ المجہول، مجہول ہو، مجہول یعنی نامعلوم، غیر معلوم کو ثبوتہ لشیء، کسی چیز کے بارے میں، یعنی ثبوت من المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر میں سے جو مجہول ہے دوسرے کے لیے، عند السامع، سامع کے ہاں، کس حوالے سے؟ فی اعتقاد المتکلم، متکلم کے اعتقاد کے مطابق، یجعل خبرا، یہ ذالک المجہول، یجعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی کس کی طرف؟ مجہول کی طرف۔ یعنی متکلم جب بات کر رہا ہو سامع سے تو جو چیز سامع کے ہاں مجہول ہے اس کو خبر قرار دیں گے، ٹھیک ہے؟ وَيُؤَخَّرْ، اور اس خبر کو مؤخر رکھیں گے، مقدم نہیں کریں گے۔ وَذَلِكَ الشَّيْءُ الْمَعْلُومُ، اور جو چیز معلوم ہے سامع کو یا دونوں کو، تو یجعل مبتدأ، اس کو مبتدا قرار دیں گے، ویقدم، اور اس کو مقدم کریں گے خبر پر، ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیز دونوں کو معلوم ہو اس کو مبتدا قرار دیں گے اور پہلے لے آئیں گے، جو چیز سامع کے لیے مجہول ہو اس کو مؤخر کریں گے اور اس کو خبر قرار دیں گے۔ بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وَلَا يُعْدَلْ عَنْ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ،
یعنی فی الغالب سے مراد اکثر و بیشتر، یعنی 90% جہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے عرب میں کہ جو غیر معلوم ہے یعنی جو مجہول ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے خبر کی جگہ پر، اور جو معلوم ہے اس کو مبتدا کی جگہ پر قرار دیتے ہیں۔ پس مثالیں دریں یہاں پر، فیقال، پس آپ کہیں، لمن عرف زیدن باسمہ، آپ کا سامع اگر زید کو جانتا ہے نام کے ساتھ، وہ شخص ہی، شخصیت زید کو جانتا ہے کہ زید ابن علی ہے، لیکن ولم یعرف انہ اخوہ، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ اس کا بھائی بھی ہے۔ زید، اس کی شخصیت، اس کے بارے میں سارے معلومات اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس کے بھائی ہونے کو نہیں جانتا، تو جو نہیں جانتے اس کو خبر قرار دینا ہے۔ اب آپ یہاں پر کہنا ہے وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ أَخُوهُ، یعنی وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّ زید أَخُوهُ، اس شخص کا بھائی ہے۔ کہیں زید أَخُوكَ، زید جو کہ آپ کا بھائی، تو زید مبتدا ہو گیا، أَخُوكَ یہ خبر ہو گیا۔ کیوں خبر ہو گیا؟ چونکہ وہ زید تو جانتا تھا، اس کی شخصیت کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی ہونے کو نہیں جانتے تھے، اس لیے اس کو خبر قرار دیا۔ ایک بات اسی طرح وَلِمَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ أَخًا، ایک شخص ہے جس کو جانتا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے، یہ فلان آدمی میرا بھائی ہے، وَلَمْ يَعْرِفْ اسْمُهُ، لیکن اپنے بھائی کا نام نہیں جانتا، جو زید ہے، زید کا نام نہیں جانتا لیکن وہ اپنے بھائی ہونے کو تو جانتا ہے، تو آپ اس کو قرار دیں گے اخوک زیدن۔ دیکھو اخوک زیدن، آپ کا بھائی زید ہے، یعنی زید جو کہ اسم سے غیر معلوم تھا، مجہول تھا، اس کو خبر قرار دیا۔ تو آپ یہاں پر یہ فرق دیکھیں، زیدن اخوکا میں اخوکا یہاں پر کیا ہے؟ خبر ہے۔ اخوکا زیدن میں زید خبر ہے۔ کیوں؟ چونکہ پہلی مثال میں جو ہے زیدن اخوکا میں اخوکا بھائی ہونے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن زید کا اسم جانتا تھا، تو سامع جو ہے جو جانتے اس کو مبتدا قرار دیا، جو سامع نہیں جانتا تھا اخو کے بارے میں اس کو خبر قرار دیا۔ اور اخو کا زیدن میں زید کے بھائی ہونے کو تو جانتا تھا، لیکن خود زید کا نام معلوم نہیں تھا، اس لیے زید کو خبر قرار دیا۔ فالمبتدأ هو المقدم فی الصورتین، یہاں پر دونوں صورتوں میں، چاہے زیدن اخوکا ہو یا اخوکا زیدن میں ہو، دونوں میں پہلے والے کو مبتدا قرار دیا، یعنی زیدن پہلے والے میں مبتدا ہے، اخوکا بعد والے میں مبتدا ہے جو کہ پہلے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زیدن اخوکا میں زیدن مبتدا ہے اور اخوکا زیدن میں اخوکا مبتدا ہے، جو خبر ہے اس کو بعد میں رکھا ہے اور اس کو غیر مجہول قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات تھی جو قاعدہ تک ختم ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں فصل، یہ فصل ہے جس کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ وہ نواسخ کے حوالے سے ہے، نواسخ کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ نواسخ کا کام یہ ہے کہ وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنے اسم اور خبر کو اپنے خبر بنا کر رفع دیتے ہیں، یعنی مبتدا کو اسم، خبر کو خبر بناتے ہیں اور اس کے جو حکم ہے اس کو ختم کرتے ہیں، چونکہ مبتدا اور خبر کا جو حکم ہوتا ہے وہ مرفوع ہونا ہے۔ اب یہ ابھی ہم نے پڑھ کے آئے مما یرد مرفوعان میں 4 چیزیں تھیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا اور خبر۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر یہ عوامل داخل ہونے کے بعد، یعنی یہ نواسخ داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر جو کہ ہمیشہ ہمیشہ مرفوع رہنا تھا، ان کے حکم کو نسخ کریں گے، ختم کریں گے، باطل قرار دیں گے، اور اس کے مبتدا کو اپنا اسم، خبر کو اپنا خبر بنائیں گے۔ اور یہ 5 ہے کل۔ نواسخ کو نواسخ کہتے ہی اس لیے ہے چونکہ وہ مبتدا خبر کے حکم کو اس نے باطل قرار دینا ہے، وہ اپنی مرفوعیت پر باقی نہیں رہنا بعد میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ نواسخ کل کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں نواسخ جو ہے یہاں پر مصنف جو ہے 5 انواع کو ذکر کرتے ہیں، ان میں افعال ناقصہ ہے پہلا، دوسرا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، تیسرا جو ہے حروف مشبہ بلیسا ہے، چوتھا جو ہے لا نافیہ للجنس ہے، اور 5واں جو ہے افعال مقاربہ ہے۔ یہ 5 ہے، اور افعال قلوب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا نواسخ میں، بلکہ یہ افعال قلوب جو ہے حدیقہ ثالثہ میں، تیسرے حدیقے میں، وہ متعلقات فعل میں وہاں پر
ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ فصل تدخلو، یعنی فصل یہاں پر نواسخ کے بارے میں بحث ہے اس فصل میں۔ تدخلو علی المبتدا، چند اسماء اور افعال ہمارے پاس ایسے ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہیں تدخلو علی المبتدا والخبر افعال و حروف، چند افعال، چند حروف ہمارے پاس ایسے ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فتجعل المبتدا اسما لہا، اور وہ افعال و حروف مبتدا کو اپنا اسم قرار دیتے ہیں، والخبر، اور خبر کو خبر لہا، وہ افعال و حروف اپنے لیے خبر قرار دیتے ہیں۔ وتسمى النواسخ، ان افعال اور حروف کو نواسخ نام دیا جاتا ہے۔ وہی، اور یہ کل نواسخ جو ہے 5 انواع، 5 اس کے انواع ہے۔ الاول، نواسخ مبتدا خبر میں سے پہلا نواسخ جو ہے الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ ہے، ٹھیک ہے۔ افعال ناقصہ جو کہ مشہور ہے، افعال نواسخ میں سے ہیں یہ افعال ناقصہ جو کہ مشہور نحو میں کل ٹوٹلی 13 عدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کانا ہے، سارا ہے، اصبحا ہے، اوہا ہے، امسا ہے، ظلا ہے، باتا ہے، لیسا ہے، ما زالا ہے، ما برحا ہے، منفکا ہے، ما فتعہ ہے اور ما داما ہے۔ ان سب کا جو حکم ہے جو افعال ناقصہ کا، وہ یہ کہ اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اور ان جتنے بھی ہم نے کہا ہے کانا، سارا، اصبحا، اضحا، امسا، ظلا، یہ سب ان جتنے افعال ناقصہ ہم نے گنے ہیں ان سب میں خبر کا متوسط میں ہونا جائز ہے، لیکن جہاں پر ما لگے ہوئے ہیں یعنی ما زالا، ما برحا، منفکا، ما فتعہ اور ما داما، ان میں خبر کا متوسط میں آنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ما فتعہ، لیسا اور زالا، یہ جو ہے کبھی تام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ افعال جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے تامہ ہو سکتے ہیں۔ تامہ سے مراد وہ اسم چاہتے ہیں، خبر نہیں چاہتے، مستغنی عن الخبر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو 13 افعال ہے ان کے ماضی، مضارع، امر نہیں، جہاں کہیں پر آئے وہی حکم رکھتا ہے۔ جس طرح یہ آ رہے ہیں اسی طرح وہ اپنے ما بعد کو اسم اور خبر بنا کر رفع نصب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ جائیں، مثالوں کے ساتھ تطبیق کریں گے انشاءاللہ۔ الاول، پہلا نواسخ میں سے الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ ہے۔ والمشہور، مشہور جو کہ افعال ناقصہ میں سے، منہا، افعال ناقصہ میں سے 13 ہے۔ کانا ہے 1، وسارا ہے 2، واصبحا ہے 3، واضحا ہے 4، وامسا ہے 5، وظلا ہے 6، وباتا ہے 7، ولیسا ہے 8، ومازالا ہے 9، وما برحا ہے 10، ومنفکا ہے 11، وما فتعہ ہے 12، وما داما ہے 13، ٹھیک ہے۔ تو کانا کی مثال جیسے کان زیدن قائمن، کانا نے اسم کو نصب، خبر کو رفع دیا ہے، زید اسم، قائمن خبر۔ وصارا شجر رملن، دیکھو شجر مبتدا، رملن خبر، اب یہ جو ہے سارا کے لیے اسم اور خبر بنے ہیں۔ واصبح زید فاضلا، زید فاضل ہوا، اصبح زید مبتدا، فاضلا اس کے لیے خبر۔ واضحى زید عالما، وامسى زید جبانا، مثلا یہ ساری مثالیں، پہلے کو آپ مبتدا دوسرے کو خبر بناتے جائیں۔ وظل وجهه مسودا، وبات علی فی فراش رسول اللہ، مثلا بات علی، علی نے بیتوتا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراش پر شب ہجرت کو، یہ۔ ولیس زید جاہلا، لیسا افعال ناقصہ، زید مبتدا اسم اور جاہلا خبر جو کہ اس کے لیے مفعول۔ وما زال زید کریما، وما برح امر جاہلا، وما انفک زید شجاعا، وما فتع زید صابرا، وما دام زید جعفرا صغیرا بخیلا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات ہے جو کہ ما زالا، ما برحا، منفکا، ما فتح، ان میں جو ما لگے ہیں یہ سب جو ہے نفی کے لیے، اور اگر اس پر اور نفی وارد ہو جائے، حرف نفی داخل ہو جائے تو نفی اس بات جو کہ ریاضی کا قانون ہے وہ بھی یہیں پر چلے گا۔ یہ سب نفی کہلاتے ہیں۔ ما زالا زائل نہیں ہوا، ما برحا ابھی تک زائل نہیں ہوا، منفکا جدا نہیں ہوئے، ما فتح ابھی تک بوڑھا نہیں ہوئے، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ نفی پر ہی ہیں۔
اور اس پر اور نفی داخل ہونے کی صورت میں یہ نفی اثبات بنے گا۔ وَحُکْمُهَا، ان سارے افعال جو کہ 13 ہم نے گنے ہیں مثالوں کے ساتھ، یہ سب افعال ناقصہ جس کا حکم رفع الاسم و نصب الخبر، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دینا ہے۔ ایک وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ، یعنی ان افعال ناقصہ میں سب کے سب کے لیے یہ جائز ہے توسط الخبر، خبر کا درمیان میں آنا۔ مثلا کان قائما زید، کانا افعال ناقصہ، قائما خبر جو کہ درمیان میں آیا ہے، اور زید مبتدا جو کہ بعد میں آیا، یہ بھی جائز ہے۔ آپ اسی طرح سارا شجر رملن تھا، آپ نے سارا رملن شجر، آپ یہ پڑھ سکتے اس طریقے سے۔ وَفِيمَا سِوَا الْخَمْسَ الْأَوَاخِرِ، سوائے وہ 5 آخر میں جو بیان کیا افعال ناقصہ کے، تقدمہ، اس میں خبر مقدم ہوتا ہے، علیہا، یعنی ان خبر پر، یعنی تقدم الخبر علیہا، یعنی ان پہ خبر مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں توسط جائز نہیں ہے، خبر کا متوسط میں آنا جائز نہیں ہے، علیہا الخبر۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ توسط الخبر، باقی ہاں۔ وَفِيمَا سِوَى الْخَمْسَةِ الْأَوَاخِرِ، آخری جو 5 ہے اس میں تقدم الخبر، خبر کا مقدم ہونا، علیہا، آخر میں، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، باقیوں میں جائز ہے، یعنی صرف یہ 5 ہے جس میں خبر کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے، باقی سب میں جائز ہے۔ وَفِيمَا عَدَا، اور اس کے علاوہ عدا، اس کے علاوہ وَفِيمَا عَدَا، اس کے علاوہ فتح میں، فتحہ میں 1، ولیسہ میں 2، وزالہ میں 3، یہ 3 افعال جو ہے ان تکون تامتاً، یہ تامہ بھی ہو سکتے ہیں۔ افعال ناقصہ سے تامہ بن جائے تو وہاں پر اسم کی ضرورت ہوتی ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، مستغنن عن الخبر جسے تامہ کہا جاتا ہے، جیسے زید قائم، ٹھیک ہے، یہاں پر زید قائم میں زید، مثلا زید، آپ یوں کہیں، مثال یہاں پر موجود ہے، یہاں عبارت میں نہیں لکھی، مثلا آپ یہ بنا سکتے ہیں، مثلا زید ذہب، یا مثلا کان زید قائما، آپ یوں مثال دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وجد زیدن، وجد زیدن، مثلا آپ یوں مثال بھی دے سکتے ہیں، ان مثالوں کو جو افعال ناقصہ ہے اس کو چھوڑ کر، وجد زیدن، زید پایا، تو اب یہاں پر جو ہے افعال تام ہونے کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ وما تصرفہ، اب یہاں سے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، یہ جو ابھی بیان کیا، کانا فعل ماضی ہے، سارا فعل ماضی ہے، اصبحا فعل ماضی ہے، اضحا فعل ماضی ہے، امسا فعل ماضی، یہ سب فعل ماضی ہے، اگر جو جس سے تصرف ہو کر دوسرے صیغے میں ہوتے ہیں ان سے بھی وہی حکم ہے، یعنی جس طرح یہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، ان کے متصرفات جو صیغے ہیں وہ بھی اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، مثلا کان زید قائما، یکون زید قائما، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے اسم فاعل ہے، اس کے اسم مفعول ہے، تو یہ کانا کے اسم فاعل، اسم مفعول، فعل مضارع، سارا کا اسم فاعل، اسم مفعول، فعل مضارع، اور اسی طرح اصبحا کے اسم فاعل، اسم مفعول، فعل مضارع، امر، جتنے بھی تصرفات ہیں ان سب کا بھی وہی کام ہے جو کانا کا ہے، یا عمل، عمل ہوا جو کہ عمل افعال ناقصہ کرے گا، یعنی وہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل جو ہے افعال ناقصہ کے حوالے سے تھا جو کہ ہم نے بیان کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔